جناب وسیم اختر صاحب، آپ نے کچھ نکات اٹھائے، ڈیلیوری کی آپ نے بات کی، لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات کی، تو اختیار ولی صاحب وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے تو پورا ڈیفینڈ کر دیا. وہ فارن پالیسی پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے، بھارت کو بھی شکست دی ہے. ان چیزوں کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں جس سچویشن میں پاکستان ہے، جی اگر ہم ان ایشوز کو دیکھیں، فارن پالیسی کو دیکھیں، اکانومی کو دیکھیں، بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح سے شکست دی ہندوستان کو، اور پھر ایک فیلڈ مارشل صاحب نے، اسٹیبلشمنٹ نے ایک نام ہمارے ملک کا اوپر کیا یو ایس اور ایران کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، یہ تو اپنی جگہ ہے. یہ تو کریڈٹ جاتا ہے ان کو، اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو مجبوراً یہ سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں نا. آپ کی اکانومی کو وہ دیکھ رہے ہیں، فورن افیئرس کو وہ دیکھ رہے ہیں، لا جو ایسے طاقتیں ہیں جو ملک کو ہمارے جنگ میں مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ دیکھ رہے ہیں. میں تو سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک سیاستدان جس کا ایک طویل عرصہ سیاست میں گزرا ہو، وہ کئی مرتبہ سی ایم بھی رہا ہو اور دوسری دفعہ پی ایم بنے ہیں، تو آپ کو تو آل آؤٹ باہر آنا چاہیے. آپ کے کشمیر کا ایشو سامنے ہے، آپ کسی کے ساتھ بیٹھے، آپ نے پرانے لوگوں کو لے کے بیٹھے کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہونا چاہیے، ڈائیلاگس کے. کیا آپ نے بلوچستان کے لیے کسی پرانے بلوچ جو فیملیز ہیں جو رول کرتی رہی ہیں ان کو لے کے بیٹھے کہ ہم کس طرح بلوچستان کا مسئلہ حل کریں؟ ایون کے پی کے. تو یہ چیزیں تو اسٹیٹسمین شپ جس میں لیڈرز میں ہوتی ہے، وہ لوگ سامنے آتے ہیں. تو وہ لیک کر رہے ہیں نا لیڈرز سارے. آپ نے تو کسی پہ ذمہ داری ڈال دی. اگر یو اے ای یا سعودی عربیہ جاتے ہیں تو فیلڈ مارشل کو سلوٹ ہے کہ وہ سارے ذمہ داریاں اپنے اوپر لیے بیٹھے ہیں. لیکن یہ کٹھے چل رہے ہیں نا، سیاسی حکومت پیچھے تو نہیں ہٹی. آپ بار بار سیاست کی بات ہٹنے کی بات نہیں کر رہا میں. تو دیکھیں، عوام دیکھنا چاہتی ہے، عوام دیکھنا چاہتی ہے اچھا لیڈران کو جو ملک چلاتے ہیں، جو ایکسپیکٹ کرتی ہے عوام اپنے لیڈران سے، وہ ایکٹیو دیکھنا چاہتی ہے لیڈرز کو. اگر لیڈرز تو جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اکانومی کون کہے گا کہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ مہنگائی کون کہے گا کہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں نا مہنگائی ہے. ایگزیکٹلی. لا اینڈ آرڈر، اندرونی لا اینڈ آرڈر کون کہے گا کہ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذمہ آتی ہیں نا. یہ چیزیں جینوئن ہیں. پنجوتھا صاحب، لا اینڈ آرڈر صوبے کی بات اگر کے پی کے کی جائے، آپ کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی 13 سال ہو گئے. لا اینڈ آرڈر تو بنیادی طور پر پی ٹی آئی حکومت کی ذمہ داری تھی. آپ وہ بھی اختیار ولی صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے اختیار ولی صاحب کی بات کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا جی کہ 2.5 سال ابھی ہمیں ہوئے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور بہتر ہو جائے گا. ہم یہ بیانات ان کے پچھلے ادوار کے اندر بھی سنتے رہے کہ اب صحیح پٹڑی کے اوپر ملک چل پڑا ہے. اب طیارہ جو ہے اڑنے والا ہے، اب لینڈ کرنے والا ہے، اب اڑان بھرنے والا ہے. نہیں، کس نے بچایا؟ ڈیفالٹ سے. دیکھیں، ڈیفالٹ سے عمران خان نے بچایا ہے. ڈیفالٹ کی طرف یہ لے جا رہے تھے. اس وقت ملک جو ہے آپ کا ڈیفالٹ کی طرف جا چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں 90,000 ارب روپیہ قرضہ آپ کا ہے. 75 سال کے اندر اتنا قرضہ نہیں ہوا جتنا آپ نے ابھی اس دور کے اندر لے لیا. پہلے 45,000 ارب تک پہنچے، اب کتنے 90,000 ارب روپیہ قرضہ آپ کا ہو چکا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا بہترین اس وقت ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ چائنا کو کہ قرضہ ان کو دیں. یعنی ہماری وہ گارنٹی بھی تسلیم نہیں کر رہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم دیکھو جی اڑان بھر رہا ہے، فراہم کر رہا ہے، یہ ہو گیا. اور اندرونی معاملات کے اوپر آ جائیے. مجھے دکھائیں کوئی ایک چیز. ٹیکس پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. مہنگائی پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہے. جی ڈی پی کی گروتھ جو 6.5% سے زیادہ تھی، آج 4% سے زیادہ آپ کی ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں، بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. بجلی کی قیمتیں پورے خطے کے اندر، تو لا اینڈ آرڈر پہ پوچھا تھا سوال، سب سے زیادہ جو ہے کسان آپ کا تباہ. انڈسٹریاں آپ کی جو ہے وہ ان کا کیا حال ہوا. 150 فیکٹریاں خالی آپ کی بند ہو گئیں.
آپ باقی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہماری وجہ سے خراب ہوئی. عمران خان کی حکومت تھی, خیبر پختونخوا کیا, بلوچستان کیا, پورے پاکستان کے اندر ہم امن کی طرف بڑھ پڑے تھے, دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی, ڈرونز رک گئے تھے. یہ آپ کی پالیسی, جنہوں نے آپ کو لایا ان کی پالیسی, آپ لوگوں نے مل کے پالیسی بنائی جس کے تحت دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے اندر صوبائی جنم حکومت لیا. کی کوئی ذمہ صوبائی داری نہیں. حکومت بالکل, اس کے اندر ہم نے اکوپمنٹ بھی دیے, ہم نے بجٹ بھی دیا, ہم اپنی پولیس کو بھی مضبوط کر رہے ہیں, ہم اداروں کے ساتھ بھی ہر طرح سے تعاون کر رہے ہیں. لیکن بند کمروں کے اندر جب آپ فیصلے کریں, 21 جماعتوں نے وہاں جب اکٹھے ہو کے یہ کہا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے ٹھیک جو آپ طریقہ کار اڈاپٹ کیے, ایسے دہشت گردی کنٹرول نہیں ہوگی. آپ نے کہا ہم نہیں مانتے, آپ نے تو کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کون بیٹھے گا, آپ نے کہا کہ عمران خان نے نامزد کیا, ہم اس وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں مانتے, یہ سارے جواب لے لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کیسے وزیر اعلیٰ سارے جواب لے پھر بن کے دکھایا نا, سارے جواب لے لیتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب دیکھیں نا, جو وسیم اختر صاحب پوائنٹس اٹھا رہے ہیں بار بار کہ سیاسی ویکیوم ان کو نظر آ رہا ہے, مہنگائی ہے اس میں, آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ کابینہ میں تبدیلیوں کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ بھی تو شاید اسی وجہ سے ہے کہ نئے لوگ آئیں, آپ جیسے لوگ آئیں, آپ فرنٹ پہ آئیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی وزارتوں کو چلائیں. یہ بنیادی وجہ تو یہی بنا کرتی ہے نا کابینہ میں تبدیلیوں کی. میں نے تو اس سے پہلے کہہ دیا, میں تو دقیانوس نہیں ہوں, نہ میں مخبوط الحواس ہوں کہ میں کسی سچی بات کو میں ڈینائی کر دوں. وسیم بھائی جو فرما رہے ہیں, انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ فیلڈ مارشل کو اور سیاسی قیادت کو شہباز شریف کے بیچ میں کوئی لکیر کھینچ دے. ہو نہیں سکتا, یہ آپ کی فرمائش جو ہے یہ پوری ہو نہیں سکتی, یا فرمائش ہے یا آپ کی خواہش ہے یا آپ کی اندر کی کوئی وہ ہے, کوئی تجسس ہے, یہ ہوگا نہیں. ورنہ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں, یہی اسٹیبلشمنٹ تھی, یہی فوج تھی, عمران خان کی حکومت تھی. لرزتے کامتے ٹانگوں کی باتیں کس نے کی تھی, اور کس نے کہا تھا کہ اب میں کیا کروں, میں انڈیا پہ حملہ کر دوں. آج یہی وزیر اعظم ہے, ایک شیر جیسا وزیر اعظم ہے, اس کی قیادت میں پاک فوج کو بھی اللہ نے عزت دی, پورے فتوحات بھی کیے, اور دونوں کی وہ جوڑی ہے, وہ لیتھل کمبینیشن ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پوری دنیا کو انہوں نے پاکستان کے گرد کھڑا کر دیا ہے, تالی بجاتے ہوئے کھڑا کیا ہے. میرے پیارے بھائی نعیم صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں دہشت گردی نہیں تھی. میرے پیارے بھائی میں آپ کو تھوڑا سا ریفریش کر دیتا ہوں آپ کی میموریز کو. آپ کو ہزارہ قوم کے لاشوں کی کہانی یاد ہے جو انہوں نے سڑک پہ رکھ دی تھی, ٹھٹھرتی سردی میں لاشیں, اور وہ دہشت گردی کا نشانہ ہوئے تھے. وہ دہشت گردی کے واقعات یاد ہیں, اور آپ کا لیڈر فرمایا کرتا تھا کہ مجھے یہ بلیک میل کر رہے ہیں سڑک پر لاشوں کو رکھ کر, میں نہیں جاؤں گا. یہ عمران خان کہتا تھا, کہتا جب تک دفناؤ گے نہیں مردوں ابھی کو تو آپ میں کی نہیں آؤں گا. حکومت ہے نا, ابھی تو آپ سے سوال جینوئن بنتے ہیں نا. انہوں نے نہیں, میں تو سوال کا جواب دے رہا ہوں, لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں نا ایک آئیڈیل پکچر پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ تھا وہ تھا, تو میں آپ کو ذرا وہ یاد دلانا چاہتا ہوں. کوچہ رسالدار میں دھماکہ ہوا, عمران خان نہیں آیا. یاد رکھیے اے پی ایس کے 150 بچے جب قتل کیے گئے تھے, عمران خان 17 دن بعد آیا تھا. یہ دہشت گردی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے, تو مت کریں ایسی باتیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. دہشت گردی ایک لمبے دور سے چل رہی ہے, اور پاکستان اس سے نبرد آزما ہے. آپ کی پور پرفارمنس رہی ہے, ہماری پرفارمنس اب 5 سال جب پورے ہوں گے پھر آپ کو دکھا دیں گے. چلیں آپ نے 15 سال آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, آپ 5 سال چلیں پورے کریں, پھر بھی تو الیکشن ہونے ہیں, لوگوں نے پھر پوچھنا